تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی یہ آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم گفتگو کرو تو نہ تمہاری آواز بلند ہو اور نہ تمہاری آواز درمیانی ہو. تو ایک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جہاں پہ نعت کی محفل ہوتی ہے وہاں پہ حضور تشریف لاتے ہیں. تو اگر ہم اس ایسی محفل کے اندر یعنی سبحان اللہ کو بول رہے ہیں لیکن بعض کو ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سبحان اللہ کو سمجھ رہے نہیں بلکہ صرف ایک کہہ رہا ہے تو دوسرا کہہ رہا ہے، تو عزیزو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. آپ اس کا خیال رکھیں اور خصوصاً مسجد کے آداب کا خیال رکھیں، کیونکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک بار یعنی پیر میں درد ہوا تو مسجد میں آپ پیر ذرا آگے کیے تو رب کائنات کی طرف سے آواز آئی کہ یا ثور، کہ ثور کے معنی بیل کے آتے ہیں. تو آپ نے جب پیر لمبا کیا تو رب کائنات کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا. تو عزیزو ہم جو نعت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس میں ضرور خیال رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محفل ہمارے لیے باعث برکت جا کر باعث زحمت ہو جائے، کیونکہ یہ اشعار کے ٹائم پر آپ کا بار بار سبحان اللہ کہنا سمجھ کے کہہ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ یہ مسخرے طور پہ کہہ رہے ہیں یا مسجد کے اندر جو ہے آپ ایک دوسری محفل بنانے کی سوچ رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ ہمارے لیے ہر دو کے لیے اچھی بات نہیں ہے. آپ مسجد کے آداب کا لحاظ رکھیں اور جہاں تک ہو سکے ہم آداب کے ساتھ نعت پیش کریں اور نعت سنیں دونوں، کیونکہ یہ دونوں اگر ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت میں آپ کو سنا رہا تھا کہ جب یہ آیت اتری کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں کنکریوں کو ڈال دیتے اور آہستہ بات کرتے اور اس قدر آہستہ بات کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ اے ابوبکر تم نے کیا کہا. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ کہیں حضور کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں حضور کی بارگاہ کا احترام ختم نہ ہو جائے. تو عزیزو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ مسخرے طور پر اگر کہہ رہے ہیں تو یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے اور یہ محفل بے ادبی میں شمار کی جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ رب کائنات کہتا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی قبر تک نہیں ہوگی. تو ہم اس کا خیال رکھیں. ابھی آپ نعت شریف مہمان نعت خواں خلیل احمد سے سماعت فرما رہے تھے. اب محلے کے ایک نعتہ جناب سلیم صاحب جو میں کروں گا کہ وہ آ کر نعت